سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ذانمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج کا دن خاص ہے، آج ایک ولادت ہے جس کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھیں گے، اور ہر زاویے میں خوبصورت سنہری موتی، بلکہ میں کہوں گا کہ تاج نظر آئے گا۔ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو دینے کے بعد خالق بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا ہے آپ کو بہت پیارا ایک ایسا سلسلہ کہ جو جاری و ساری ہے اور تا قیامت، اور اس کے بعد بھی ہم اس کے شکر گزار رہیں گے کہ اس نے ہمیں وہ نعمت عطا کی جس کا نام ہے جناب سیدہ فاطمہ۔ آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی نسل پاک ہے جس کو رسول خدا کی نسل پاک کہا گیا، جس کے لیے ہے کہ بچہ بچہ نور ہے، اور اس طرح سے ہے کہ جس کا مقام علمیت میں، شرفیت میں، لیاقت میں ہر طرح سے اعلیٰ ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں گا، اس کے بعد سارے سوالات علماء کرام سے پوچھوں گا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جناب امام حسن آپ سوال کرتے ہیں، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ آپ نے ان کو دیکھا کہ شب و روز آپ سجود میں، قیام میں، عبادتوں میں، اذکار میں، تسبیح میں پوری رات اگر عبادت کر رہی ہیں مصلی پہ، تو صرف یہ جملہ ہے کہ مومن، مومنین، مومنات، ان کی بخشش ہو جائے، امتیوں کی بخشش ہو جائے، ان لوگوں کی بخشش ہو جائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو خدمات انجام دے رہے ہیں، جو پڑوسی ہیں ان کی بخشش ہو جائے، ایمان والوں کی بخشش ہو جائے، جناب حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ والوں کی بخشش ہو جائے۔ اس کثرت سے جب آپ نے دیکھا تو سوال پوچھا، اے پیاری ماں، آپ اپنے لیے کب مانگتی ہیں؟ سب کچھ تو آپ غیروں کے لیے مانگتی ہیں۔ تو جواب یہ آیا، پیارے بچے، پہلے پڑوسی اور اس کے بعد میں گھر۔ کیا عجب معاملہ ہے! یہاں پہ تو دولت دینے پہ سوال اٹھتا ہے کہ جی پہلے پڑوسی کو دیں یا رشتہ داروں کو دیں یا پہلے اپنے نفس کو دیں۔ وہ جو راتوں کی عبادت بھی دوسروں کے نام کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں اس مقام پہ فائز شخص جس کا کوئی مثل و ثانی نہیں ہے، جو افضلیت میں اس مقام پہ ہے کہ جس پہ ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کو عالمین کی عورتوں کا سردار کہا گیا ہو، جن کے قدموں میں ان کی جنت ہو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی پرتکلف لہجے سے میں استقبال کروں گا۔ آپ کا گفتگو کا ایک خاص انداز ہے اور خوش عقیدہ گفتگو فرماتے ہیں، بلا جھجک، بلا تکلف، بلا تردد، اور اس سے پہلے ہم نے بہت حدت لی ہے آپ سے، اہل بیت عظام ہو، صحابہ کرام ہو، آپ کے حوالے سے معرفت، شعور، یہ سب کچھ آپ سے ملتا ہے۔ مفتی شاہ حسین گردیزی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت پہ۔ آپ کی ہستی پہ کچھ نظر ڈالنا چاہتا ہوں، کیا وجوہات ہیں اس کم عرصے میں آپ نے وہ مقام پایا جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے؟ رسالت مآب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اپنے منبر سے اور آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھا لیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ جناب دختر کی ہونے سے آپ کی فضیلت، آپ کی اہمیت ہے، یا کسی مقام کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مقام کیسے پایا۔ جی، ایک مقام وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنی جد و جہد سے حاصل کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑا مقام پایا، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، انہوں نے قتال فی سبیل اللہ کیا، انہوں نے اپنی اولاد کی قربانیاں دیں اسلام کی سربلندی کے لیے، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب پایا۔ بے شک۔ تو کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عطائی ہوتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ سے عرض کروں کہ نبوت جو ہے وہ عطائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہ اپنا رسول بنائے۔ اس میں جو رسول بنایا جا رہا ہے اس کا کوئی کسب نہیں ہے، کیونکہ عبادت کرنے سے آدمی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، صحیح۔ اور جو ہے نا عمل کرنے سے آدمی یہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت اور رسالت کسبی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ جس کو جو مرتبہ دے دے یہ اس کی مرضی ہے۔
حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا تھا تو اس وقت آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اچھا، کیونکہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اس وقت پیدا ہوئی ہیں کہ جب وہ حجر اسود کو تبدیل کیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حجر اسود کی تبدیلی کا بڑا کام کر کے جب گھر میں پہنچے تو آپ کو یہ بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت آپ نے نام جو ہے آپ کا فاطمہ رکھا۔ اب جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ان اللہ قد فطمہا وذریتہا من النار، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی ذریت کو آگ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ اعلان نبوت سے پہلے ہے، اور پھر ابھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہیں، اور اس وقت یہ نام رکھا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مرتبہ اور مقام ان کا پیدائشی طور پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اس بات کی خبر تھی کہ ان کا یہ مقام ہوگا، اس لیے آپ نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اب آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ اتنا بڑا مقام کیسے پایا، تو یہ اس کی بارگاہ سے پایا۔ وہ جس کو چاہے منتخب کرے اس کام کے لیے، جیسے وہ کہتے ہیں، اس کا ارشاد ہے کہ ہم رسولوں میں سے جسے چاہیں تو اس کو بہت سارا علم عطا فرماتے ہیں۔ علم غیب تک عطا کریں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو اب جب یہ مطلب یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی منشا ہے، اس نے چاہ تو وہ ہو گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی تو نام فاطمہ رکھا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، تو ابھی تو آپ نے سجدہ بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو عبادت کا حکم بھی نہیں تھا، ابھی تو نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ تو پہلی یہ مرتبہ طے تھا، اور ان کو یہ مرتبہ مل گیا کہ آنے والے وقت میں آپ کا یہ مقام اور یہ بھائی کیا خوبصورت بات آپ نے کی، یعنی یہ مقام، یہ مرتبہ خدا کی طرف سے تھا، اس لیے اس میں کسبی معاملے سے بھی اوپر کی بات ہے کہ تو پہلے سے آپ کو وہ مقام دے دیا کہ میں علامہ کمیل مہدوی تشریف فرمائیں، بہت ہی شفیق مہربان ہیں، بہت ہی عمدہ انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، خاص طور سے جب موضوع اہل بیت ہو اور جناب فاطمہ زہرا پہ بات کرنی ہو تو پھر مجھے سوال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، تہنیت مبارکباد بھی دیتا ہوں آج یوم ولادت پر، مگر سوال ایک خاص طور سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اتنی فضائل، اتنے احادیث، اتنا بڑا مقام، یہ سارے جاہ جلال، یہ رتبے، یہ افضلیت واضح ہے، تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اجتناب کرتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بتاتے ہوئے، اور پھر تقسیم ہو جاتی ہے، لوگ اعتراض کر جاتے ہیں، کسی بات پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، یہ وجہ نہیں سمجھ میں آتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سیدہ کے فضائل کو اقرار وہی کرے گا کہ جو کلمہ پڑھے گا دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سرکار ختمی مرتبت ادب احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کائنات کے نبی کھڑے ہو جائیں۔ کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھیں، یعنی جب بھی کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ فقط جوانی کا معاملہ نہیں ہے، حتیٰ بچپن میں بھی جب بی بی تشریف لاتی تھی تو قام الیہا، حضور پورے قد و قامت سے کھڑے ہوتے تھے، اور قام بہا نہیں ہے کہ ان کے لیے فقط کھڑے ہوتے تھے، قام الیہا، آگے بڑھ کر استقبال فرماتے تھے، ان کے دست مبارک کا بوسہ لیتے تھے، وہ اجلسہ فی مجلسی، اور انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ لہٰذا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ میرے مقام پر بیٹھنے کی لائق یا فاطمہ زہرا ہیں یا فاطمہ کے گھر والے ہیں۔ تو یہ وہ مقام عصمت ہے کہ جہاں میں کہوں ایک طرف ادب سے خاموش رہنا بھی معرفت کا ایک زینہ ہے، اور جنہیں وہ بولنے کا اذن عطا کر دیں تو پھر کلام کرنا بھی محبت کا ایک قرینہ ہے۔ اللہ اس لیے کہ ہم کیا لب کشائی کر سکتے ہیں اس مقام پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب سرکار ختمی مرتبت کھڑے ہوتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا دل میں جواب دیجیے گا، مجھے بتلائیے کہ جہاں حضور مکرم کھڑے ہو جائیں، فرض کیجئے وہاں 1,24,000 انبیاء موجود ہوں، تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے یا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے؟ سید الانبیاء ہیں حضور، تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔
نوح علیہ السلام جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہو تو نوح علیہ السلام بھی بلند ہو جائیں گے حضور کو دیکھ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بلند ہوں گے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بلند ہوں گے, یعنی تمام 1,24,000 انبیاء بلند ہو جائیں گے سرکاری ختمی مرتبت کو کھڑا دیکھ کر. تو سیدہ کونین کے احترام میں فقط ایک نبوت نہیں بلند ہو رہی, 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں جس کے منصب اور احترام میں بلند ہو جائیں اسے شریعت میں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. لہٰذا بقول میر ببر علی انیس رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہاں اے زباں خاموش, ادب کا ہے یہ مقام, کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام, اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں, کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں, تب فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کروں. تو یہ وہ منزل ہے کہ فاطمہ خلقت حوریہ فی صورت انسیہ, کہ یہ وہ حور ہے جنہیں انسانی صورت میں خلق کیا گیا, یہ سرکاری ختمی مرتبت نے فرمایا. ابن حجر عسقلانی مسلم امہ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. دیکھیں ہم آج 20 جمادی الثانی بعثت نبوی کے 5ویں سال بی بی کی تشریف آوری ہوئی ہے اس دنیا میں, وہ تو آپ آج خوشی منا رہے ہیں, لیکن کیا ان کے نور کو آج خلق کیا گیا تھا؟ نہیں, ان کی تشریف آوری کا آج دنیا میں دن ہے. ان کا نور تو جو خلق ہوا ہے وہ ابن حجر عسقلانی نے روایت کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ انہوں نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب حضرت آدم نبی اللہ اور حضرت حوا علیہ السلام یہ جنت میں تھے تو انہوں نے اس وقت نور حضرت فاطمہ زہرا کو جنت میں دیکھا تھا, حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے فاطمہ کے نور کو آپ دونوں کی خلقت سے 2000 سال پہلے عالم انوار میں خلق کیا ہے. اللہ اکبر. اور فاطمہ میرے پیغمبر کا ٹکڑا ہے, لہذا ان کے نور کی خلقت تو ہزاروں سال پہلے, سبحان اللہ, حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے, حضرت حوا علیہ السلام سے پہلے. اس لیے ایک خاص وہ مقام ہے کہ جہاں پر لب کشائی کرنا ناممکن ہے. میں آج اس مقام کی مختلف جہتوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. واقعاً اس میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی شک نہیں ہے, جو مقام جو فضیلت آپ کو حاصل ہے, مگر بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو آپ کی شخصیت کو لے کر ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں, اور اس میں اتحاد کے پہلو ہیں. امت کو بکھرنا نہیں ہے, سمیٹنا ہے. اس اتحاد کے پہلو کو رکھتے ہوئے جو سوالات میرے پاس ہیں میں پوچھنا چاہوں گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے الف لام میم میں, آج خوشی کی گھڑی ہے, مبارک ساعت ہیں, آپ نے لوٹ کر آنا ہے, آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا میں. اور کیا خوبصورت سماتے ہیں کہ خوشی ہر طرف ہے بکھری ہوئی کائنات میں. اس شخصیت کا میں مختلف زاویے سے نکل کر آؤں تو ولادت بھی اس شخصیت کی ہو رہی ہے کہ جس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا. کیا کمال مقام ہے کہ جن کے گھر پہ آپ تشریف لے کر آ رہی ہیں وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں, آپ ان کی رحمت بن کر آئی ہیں. جن کے ساتھ آپ زندگی گزارنے والی ہیں وہ تو دنیا کا بیسٹ اور بہترین پارٹنر ثابت ہونے والا ہے, اور اس کو تو خدا نے اپنا شیر کہا ہے, اور اس کو کل ایمان کہا گیا ہے جس کے ایمان میں آپ شراکت دینے والی ہیں. اور پھر ان جوانوں کی سردار آپ ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, یعنی ان کی ماں آپ ہیں, آپ کے قدموں میں ان کی جنت ہے. اور پھر ان شہزادیوں کی, ان بیٹیوں کی جو ہر طرح سے شجاع بھی ہیں, بہادر بھی ہیں, عالمہ بھی ہیں, معلمہ بھی ہیں. اور پھر اس نسل کی کہ جس کے تسلسل میں کتنے بڑے پیشوا آئیں گے کہ ہم یاد کریں گے کہ امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, اور پھر تسلسل کے ساتھ یہاں تک کہ قیامت اور اس سے قبل حضرت امام مہدی کا ظہور آپ ہی کی نسل پاک میں سے ہے. ایسی ماں کو تو سلام بھیجے پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت, کیونکہ مہدی بھی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا. علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرمائے. میں آپ سے سوال پوچھ کے حجت تمام کرنا چاہتا ہوں اپنی معرفت کے لیے, اپنے شعور کے لیے. علامہ صاحب, اتنا خوبصورت مقام, اتنا بڑا مقام, جو احادیث ہماری آنکھوں کے سامنے گزری ہے. ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ روز محشر جب آپ کو بلایا جائے گا اور پکارنے والا اعلان کرے گا کہ آپ تشریف لے کر آ رہی ہیں, تو سارے اپنی نظروں کو, گردنوں کو جھکا لیں گے. یہ خاص مقام ایک عورت کو حاصل ہو تو سمجھ میں آتا ہے, مگر اس عورت کو کہ جو رسول خدا کی دختر ہو اور رسول خدا بھی وہاں موجود ہو, اور سب کے لیے یہ حکم ہو کہ اپنی نظروں کو اور گردنوں کو جھکا لی جائے کہ فاطمہ تشریف لے کر آ رہی ہیں. یعنی یہ امتیاز ہے, یہ شرفیت ہے, یہ اعزاز ہے, یہ کیا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں انسانوں میں سے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام سے کوئی بھی افضل نہیں ہے. بے شک. غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے یہاں بالکل طے شدہ باتیں ہیں. اب رہ گئے مقامات جو ہیں, تو اب قرآن حکیم میں حضرت مریم کا بھی ایک مقام ہے, اور قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا ہے.
اور پھر حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حیثیت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور دیکھیں جو کچھ باپ کی ذات میں ہوتا ہے تو اولاد میں وہی چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ جی کہا یہ جاتا ہے کہ الولد سر لابی ہے، جی کہ جو والد ہوتا ہے اس کے باطن میں جو سر بستہ راز ہوتے ہیں تو آگے اس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ ان سب کا امانت دار ہوتا ہے، وہ صحیح۔ سب چیزیں اس تک پہنچتی ہیں۔ تو حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خون ہے۔ خوبصورت۔ وہ اقبال نے کہا ہے قطرہ آب وضو کمبرے در بہا برطرز خون قیصرے، کہ کمبر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، جی تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے خون کا جو ہے نا وہ کمبر جو ہے وہ وضو کرے تو اس کے وضو کے پانی کا جو قطرہ ہے ایک، ہاں وہ قیصر بادشاہ جو روم کا بادشاہ ہے اس کے خون سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو وہ شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہتا ہے، غلام کی حیثیت۔ ہاں غلام کی حیثیت سے رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو خون ہے تو اس کا کیا مقام اور درجہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ اس وقت جو زمین لگی ہوئی ہے جو اس کا حصہ ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے ہاں عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے جو ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مقام ہے جو ہے۔ تو اب آپ وہ مٹی جو آپ کے بدن کے ساتھ لگ رہی ہے تو اس کا یہ مقام ہے، تو وہ جو آپ کا خون ہے جس میں آپ کی خوبیاں اور کمالات موجود ہیں تو اس خون کا کیا مقام اور کیا درجہ ہوگا۔ اور اسی انداز سے رسالت مآب اگر افضل ہیں تو جو آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کو بھی تو وہ فضیلت حاصل خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے جو ہے نا، بدعۃ منی، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے جو ہے نا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو کمالات تھے وقتاً فوقتاً آپ نے اس کا بھی اظہار فرمایا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بہت سارے چچا زاد بھائی ہیں، جی ان چچا زاد بھائیوں میں ایک حضرت علی بھی ہے، جی لیکن ان میں شامل ضرور ہیں لیکن ان کا ایک انفراد ہے، اور وہ انفراد جو ہے وہ رشتہ داری کے حساب سے نہیں ہے، ہاں 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 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، نور واحد، آپ فرماتے ہیں انا و علی من نفس واحدۃ، نفس واحد، میں اور علی ایک نفس سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہے، اللہ، تو چچا زاد تو اور بھی ہیں جو ہے۔ واہ واہ واہ، کیا یہ خوبصورت ایک تخصیص ہے، کیا خوبصورت تخصیص ہے، کیا خوبصورت تخصیص ہے۔ علامہ کمیل مہدوی صاحب تشریف فرمائے۔ علامہ صاحب چونکہ گفتگو اس پیرائے میں چل رہی ہے، ایک اپنی ناچیز عقل کے پہلو سے نکلتا ہوا سوال بھی پوچھ لوں۔ بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو اولاد پاک ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صرف اپنی شناخت جوڑنے کے لیے، رتبے مقام کے لیے خود کو سید ظاہر کرتا ہے، تو کیا وہ اس عہدے مقام کا اہل بن جاتا ہے، کوئی اس کی پکڑ ہے اور ہم پر اس کا احترام واجب ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ جو آپ کی اولاد ہے، جو شجرہ پاک ہے، چاہے وہ کوئی خاص کوئی کس و ناقص سے کیوں نہ ہو، مگر اس پہ جہنم اور دنیا کی بھی عذاب جو آگ ہے وہ حرام ہے اور اس کو حیوان نہیں چھوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر کوئی سید نہ ہو اور اپنے آپ کو سید ظاہر کرے بئی معنی کہ وہ اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں سے ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے اور شرعاً حرام ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ عربی کے محاورے میں سید کہا جاتا ہے بمعنی مسٹر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر جو خاص اصطلاح ہے سید کی کہ یعنی اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے ہونا، اور اگر کوئی نہ ہو اور اپنے آپ کو ظاہر کرے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور اس کی سخت ترین پکڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دوسرا یہ کہ جو جہنم حرام ہے اور دنیا کے جانور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اولاد سیدہ میں سے ہو، وہ ان کی وہ اولاد طاہرہ ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حجت بنا کے بھیجا تھا، جن کے آپ نے نام بھی لیے، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ یہ وہ ان کی معصوم حجتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے، یہ ان کے لیے ہے۔ ورنہ اگر کوئی اور دوسرا سید ہے اس کے لیے دونوں طرح کی روایات ہیں۔
اولاد زہرا ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، لیکن ان کی ذمہ داری بھی دوہری ہے کہ وہ اس نسبت کو نبھائیں۔ بلکہ امام رضا علیہ السلام کے جو امام 8ویں امام ہیں اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے اپنے بعض بھائیوں کو بڑی تنبیہ فرمائی کہ جنہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا تھا کہ چونکہ ہم تو سید ہیں اور ہم تو اولاد فاطمہ میں سے ہیں، تو لہٰذا ہم ہر قسم کا کوئی بھی کام کرتے رہیں لیکن ہم پر جو جہنم حرام ہے، تو انہوں نے خاص وعید فرمائی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ خاص حسن اور حسین کے لیے یہ فرمایا ہے، خاص حسن و حسین کے لیے، ان کی اولاد طاہرہ کے لیے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سید ہو اور کوئی بھی کسی قسم کا عمل کرتا ہو، چاہے وہ حق الناس کو غصب کر لے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میراث غصب کر لیتا ہے، تب بہنوں کی میراث نہیں دیتے اور اپنے آپ کو سادات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں میں تو کہتا ہوں کہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ واقعی اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں سے، تو اس نسبت کا انہیں خاص احترام رکھنا چاہیے۔ جیسے ازواج رسول کے لیے کہا گیا کہ ازواج رسول ہیں، انہیں اس نسبت کا پاس اور احترام رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید اور شرعی احکامات لاگو کر دیے۔ یہ نہیں ہوا کہ شریعت کم ہو گئی، ان کے لیے شریعت اور بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے جو سادات، ان کے لیے شریعت کا پاس رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے باقی عام مسلمانوں سے اور عام مومنوں سے۔ اور میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اس نسبت کا آپ اس طرح سے احترام رکھیں کہ ایک روایت ہے بہت خوبصورت، اور وہ ہے زوجہ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور احمد بن سنان کرمانی دمشقی نے اسے لکھا ہے الاخبار الدول والآثار الاول فی التاریخ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 پر کہ کننا نخیط ونغزل وننظم الابرہ باللیل فی ضوء وجہ فاطمہ۔ کس نورانی شخصیت سے آپ منسوب ہیں کہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم رات کے وقت میں کپڑوں کو سی لیتے تھے اور اپنی سوئی کی اصلاح کر لیتے تھے اور اس میں دھاگا ڈال لیتے تھے اور سوئی کو ڈھونڈ لیتے تھے فی ضوء وجہ فاطمہ، فاطمہ زہرا کے چہرے پہ اتنا نور جاری ہوتا تھا کہ ہم رات میں حتیٰ سوئی تک دیکھ لیتے تھے کہ وہ کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اذا اقبلت فاطمہ کانت مشیتها مشیت رسول اللہ، جب وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ چل کر آ رہے ہیں۔ وہ کانت لا تحیض، اور وہ تمام نسوانی عوارض سے پاک تھیں۔ لأنها خلقت من تفاحة الجنہ، یہ ان کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کسی عام شے سے خلق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنت کے سیب سے خلق فرمایا۔ جب اپنے محبوب کو خاص بلایا معراج پر، اور رب نے بلا فصل ایک سیب خاص عطا کیا کہ جو احلی من العسل ابیض من اللبن، جو شہد سے زیادہ شیریں تھا، جو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اس کی تفصیل روایات میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے حبیب کو خاص عطا کیا اور وہ سیب اس بات کا سبب بنا کہ نور فاطمہ زہرا اس زمین پر آئے۔ یعنی اتنا خاص اہتمام جس بیوی کے لیے کیا گیا ہے جو ان سے منسوب ہو، اس کا کیا خاص اس کو احترام رکھنا چاہیے، اس نسبت کا پاس رکھنا چاہیے۔ اپنے بقول شاعر کے اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اور حسن کو شاہکار سراپا دے کر پھر کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، پھر کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر میں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اور ان کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ ہاتھوں پہ وہ خاص اہتمام اس گھر کے لیے۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا۔ یہاں پہ مناقب و فضائل کی بھرمار ہے اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم کے پلیٹ فارم سے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس سال بھی اور گزشتہ برس بھی، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہمارے پاس یہ مقدمہ ہے کہ ہم جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی فضائل پڑھتے رہیں گے، آپ کے مناقب پڑھتے رہیں گے۔ شاید اس وسیلے سے خدا ہم سے راضی ہو، اور وہ راضی ہوں کہ جن کی رضا ہمارے لیے بہت معتبر، بہت مقام والی۔ ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ کہ بہت مشکل بلکہ ناممکن کام ہے، مگر ہم جناب فاطمہ زہرا آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے فضائل و مناقب کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ چند بند ہم نے باندھے ہیں۔ جناب علامہ کمیل مہدوی تشریف فرمائیں۔ علامہ صاحب، کچھ سوالات میرے پاس ہیں۔ مصحف فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، یہ کیا چیز ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دوسرا قرآن ہے جو مکتب میں موجود ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس وقت کہاں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے کہ کوئی دوسرا قرآن ہے کہ جس قرآن کے علاوہ ہو۔ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ یہ کہنا ہے کہ وہ قرآن کے جو اس وقت تمام مسلمانوں کے پاس ہے، چاہے وہ سعودی عرب میں ہے یا ایران میں ہے یا یمن میں ہے یا یو اے ای میں ہے یا مصر میں ہے یا ترکی میں ہے یا پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس ہے، ہر جگہ ایک ہی قرآن ہے، وہی 30 پاروں والا قرآن ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہے نہ اس میں کوئی کمی ہے، اور قرآن تحریف سے پاک ہے۔ مصحف فاطمہ وہ
مصحف ہے، وہ صحیفہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا تو اس وقت بی بی بہت زیادہ مغموم رہتی تھی، ان پر مصائب بھی آئے تھے، لہذا وہ محزون رہتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو متعین فرمایا تھا کہ وہ کلام کرتے تھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ اور ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ اس وقت جو گفتگو ہوئی اسے اس صحیفے کی صورت میں محفوظ کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے، اور وہ صحیفہ اس طرح سے موجود ہے مصحف فاطمہ کے نام سے، جو الگ سے کوئی قرآن نہیں ہے، اس میں قرآن کی تفسیر بھی ہے، اس میں قرآن کی آیات کی ترتیب بھی ہے، لیکن قرآن وہی قرآن ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے، اور وہ پھر مصحف نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا رہا بی بی کے اولاد طاہرہ پر، اور اس وقت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہے، اور جب وہ ظاہر ہوں گے اور ظہور فرمائیں گے تو اس مصحف کو سامنے پیش کریں گے۔ یہ اس مصحف کی تفصیل ہے، نہ یہ کہ کوئی ایک اور الگ سے قرآن ہے کہ جس کا کسی اور فرقے کا یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کا کوئی عقیدہ نئے قرآن پر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط باتیں مشہور ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اور جی ٹھیک ہے۔ علامہ شاہ حسین قدیسی صاحب، وقت چونکہ میرے پاس کم ہے، رسالت مآب نے واضح طور سے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا پہنچایا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ روایت ہمیں مختلف انداز سے دیگر لوگوں کے لیے نہیں ملتی ہے۔ ناراضگی سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم بھی ناراض کر سکتے ہیں، یہ صرف اس زمانے کے لوگوں سے مراد ہے؟ دیکھیں بات یہ، قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب وحی آتی تھی خود لکھواتے تھے، تو آپ سارا قرآن حکیم لکھوا کے گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں قرآن حکیم جمع ہو گیا تھا، اور حضرت عثمان کے عہد میں جو اختلاف قرات ہیں تو ان کو دور کیا گیا ہے۔ تو قرآن حکیم مسلمانوں کی ایک ایسی کتاب ہے جو ابدی کتاب ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ 1500 سال گزر چکے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے کسی ایک نقطے کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اس کے اوپر سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں قرآن حکیم کے رسم الخط پر، کہ یہاں یہ لفظ جو ہے نا، تا کا لفظ یہاں ایسے کیوں لکھا گیا ہے، سواد کا لفظ ایسے کیوں لکھا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس پر بھی جو ہے نا وہ رسائل لکھے ہوئے ہیں، کتابیں موجود ہیں، اور اس کے ہر ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے خیمے لگا کے تحقیقات کی ہیں، اور اس میں کسی قسم کے رد و بدل کا کوئی امکان۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ جو آپ نے بات کی ہے، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی جو ہے، وہ بخاری کی ایک روایت ہے، فغضبت فاطمہ، تو وہ حضرت عائشہ سے مروی نہیں ہے، وہ راوی نے اپنی طرف سے وہ روایت میں حصہ ملایا ہے۔ راوی کون ہے؟ راوی جو ہے نا اس کے جو ہے نا ابن شہاب زہری ہیں، تو ابن شہاب زہری کی عادت یہ تھی کہ وہ حدیث بیان کرتے تھے، ساتھ میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے تھے، یہ ان کی عادت تھی جو ہے نا، اور وہ روایت جو ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، عن عائشہ، اور آگے ہے قالت کا مطلب یہ ہے حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اور وہ خاتون ہیں۔ آگے جہاں فغضبت فاطمہ ہے تو اس کے بارے میں وہاں لکھا ہوا ہے وقالہ لکھا ہوا ہے، تو وہ راوی نے یہ بات اپنی طرف سے ملائی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ بات نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، واضح۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ جہاں جس معاشرے میں آدمی رہتا ہے تو تھوڑی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، جیسے میاں بیوی میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا ہو کے چلے گئے جو ہے، تو وہ تھوڑی سی بات چیت ہو گئی اور بات ختم ہو گئی، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی ہے تو اس میں ایسا ہرگز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے فغضبت فاطمہ۔ اگر آپ وہاں غضبت کا فیصلہ کریں گے تو پھر ادھر بھی آپ کو جو ہے نا غضبت۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آخری 2 منٹ ہے، ہم اپنے اعمال سے ان کو کیسے راضی رکھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے، ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی میں تو کہتا ہوں کہ ان کے فضائل کو اس طرح سے قبول کیجئے کہ جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں حق عطا کیا ہے وہ حق انہیں دیا جائے، اور اس کے بعد جو اعداء زہرا ہیں ان سے براعت بھی دل میں رکھی جائے، ورنہ اس کے بغیر جو محبت ہے وہ کامل نہیں ہے۔ اور میں اتنا عرض کروں گا آپ کی اجازت سے کہ اگر میں بی بی کے نام اور ان کے القاب کی ایک فہرست سنا دوں اور اسی پر ہم اختتام کر لیں کہ طول ہیں، حبیبہ ہیں، حورا ہیں،
حوریہ ہیں، راضیہ ہیں، راکعہ ہیں، رشیدہ ہیں، رضیہ ہیں، ریحانہ ہیں، زکیہ ہیں، زہرا ہیں، ساجدہ ہیں، سعیدہ ہیں، سیدہ ہیں، شہیدہ ہیں، صابرہ ہیں، صادقہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، عارفہ ہیں، عالیہ ہیں، عذرا ہیں، عزیزہ ہیں، علیمہ ہیں، فاضلہ ہیں، فاطمہ ہیں، فریدہ ہیں، کریمہ ہیں، کوثر ہیں، کوکب ہیں، مبارکہ ہیں، مبشرہ ہیں، راضیۃ محدثہ ہیں، مردیہ ہیں، محمودہ ہیں، مردیہ، مطہرہ ہیں، معصومہ، ملہمہ ہیں، ممتحنہ ہیں، منصورہ ہیں، موفقہ ہیں، مہدیہ ہیں، ناعمہ ہیں، نقیہ ہیں، والہہ ہیں، وحیدہ ہیں، مسلیہ ہیں، قائمہ ہیں، شاہدہ، صائمہ ہیں، ولیہ ہیں، ذاکیہ، حلیمہ ہیں، حبیبہ ہیں، جمیلہ ہیں، حفیفہ ہیں، صالحہ ہیں، مصلحہ ہیں، صبیحہ ہیں، نصیبہ ہیں، مجیبہ ہیں، شریفہ ہیں، مکرمہ ہیں، عالمہ ہیں، فاتحہ ہیں، منعمہ ہیں، داعیہ ہیں، معلمہ ہیں، شافعہ ہیں، مشفقہ ہیں، جاہدہ ہیں، ناصحہ ہیں، راقیہ ہیں، ناصیہ ہیں، حاضرہ ہیں، وافیہ ہیں، خاتون قیامت ہے، خاتون جنت ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، رحمت و رحمت للعالمین ہے، حلیلۃ امیر المومنین ہے، اور ام الائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین ہے۔ لہذا جب اتنے بڑے در پر ہوں تو جناب اختر چنوٹی صاحب نے کہا کہ اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کمزر تو نے خواہش جنت فضول کی، اس سے بڑی شے مانگی فاطمہ اللہ سلام اللہ علیہ سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جیئیں سلامت رہیں۔ کیا خوبصورت انداز سے آپ نے ہمیں تعارف کروایا ہے۔ خدا کرے کہ یہ معرفت وضاحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ ہر دل میں پہنچے، ہر زبان پہ زد عام ہو، اور ہر سماعت اس کو قبول کرنے کی ظرفیت، شرفیت، لیاقت حاصل کرے۔ خدا کرے کہ ہم بلا تکلف، بلا تردد اور بغیر کسی مذائقے کے اس ذکر کو عام کریں، اور کہیں بھی اس میں فرقہ واریت کا رنگ نہ آئے، بلکہ اتحاد، امن اور خاص طور سے اخلاقی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے، اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے ہم یہ ذکر کریں، کیونکہ ان کا پیغام یہی ہے اور اصل میں ہماری اچیومنٹ یہی ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ کمیل مہدوی آپ کا، علامہ مفتی شاہ حسین قردیسی صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات، جس معتدل انداز سے علماء کرام نے آپ کو حب فاطمہ، الفت فاطمہ، مودت فاطمہ سلام اللہ علیہ پہنچائی ہے، امید کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی انداز سے آگے پہنچائیں گے، کیونکہ یہ امت ہے کہ جس کی میں کہتا ہوں کہ گناہوں کی بخشوانے کی ذمہ داری، اور پھر امت کو اتحاد اور محبت اور ایک نیک اور سیدھی راہ پہ رکھنے کی ذمہ داری جس نے اٹھائی ہے، اس نے بڑا ظلم اور بڑی تکلیف بھی اٹھائی ہے۔ لہٰذا کسی بھی طور سے آپ ان میں نہ شریک ہوں جو جناب فاطمہ زہرا کو تکلیف پہنچائیں، بلکہ اپنے اعمال سے، اپنی نیک نیتوں سے، اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے، اور خاص طور سے لوگوں سے جس طرح آپ پیش آتے ہیں، اس سے راضی رکھیں رسول کی دختر کو، کیونکہ آپ ہمارے لیے سفارش کا ایک وسیلہ بنیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔